ورنہ ایسے تو حافظ قرآن بن بن کے انہوں نے نمازوں کا بیڑا غرق کیا ہے ہمارے. اور بے عمل حافظ قرآن کو تو مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں. یہ حافظ قرآن نہیں، یہ تاجر ہے، یہ قرآن بیچنے والا ہے. کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو جو صرف پیسے کے لیے آگے قرآن پڑھے گا. طاعت پر اجرت حرام ہے، اور تراویح اور نعت خوانی ایک ایسی طاعت ہے جو ضرورت کے اندر داخل نہیں ہے، اس پر اجرت لینا حرام ہی رہے گا. ہاں، استاد کا پڑھانا، مؤذن، خادم، امام اور صاحب بہار شریعت کے نزدیک واعظ جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، واقعی ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے لیے ضرورتاً اجرت کو جائز قرار دیا گیا. اور جہاں ضرورت نہیں وہاں فتویٰ علماء متقدمین پر ہے. امام اعظم، آپ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، آپ سب طاعت پر اجرت کو حرام کہتے رہے ہیں. یہ علماء متاخرین نے بعض امور میں جب یہ دیکھا کہ اگر ہم ان میں سیلریز مقرر نہ کریں اور لوگ جا کر باہر اپنی سیلریز کے لیے اپنے ذریعہ معاش اختیار کریں گے، گھر بار بھی چلانا ہے، پتہ چلا امام صاحب وہاں پکوڑے بیچ رہے ہیں، یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ تو کہا بھی امام صاحب کی سیلری مقرر کرو تاکہ وہ فارغ البال ہو کر بالکل معیشت کے معاملے میں خوف زدہ نہ رہیں اور آرام سے نماز پڑھیں. تو پھر یہ سیلریز مقرر ہوئیں. اور علامہ ابن عابدین شامی شرح عقود رسم المفتی کے اندر لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اصل میں جو خلفاء ہوتے تھے، بادشاہ، انہوں نے ان لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے. یعنی سیلری نہیں تھی، وظائف انعام کے طور پر، عقیدت میں احترام سے. لیکن اس کے بعد جب وظائف کا سلسلہ ختم ہوا، سیلریز ویسے مقرر نہیں، علماء متقدمین کا مسئلہ یہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ان کی سیلریز مقرر کی جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علماء متاخرین نے اجازت دی ہے وہاں پر ہوگا. اس لیے اگر آپ یہ طے کر کے کسی حافظ قرآن کو کھڑا کرتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دیں گے تراویح کے، علماء تو یہ فرماتے ہیں ثواب گیا، ثواب ہی نہیں ملے گا، بالکل نہیں. اور اس کا پڑھانا بھی حرام، اس کو آگے کھڑا کرنا حرام، گناہ گار وہ لوگ ہوں گے. اب جب ہم یہ بات بولتے ہیں، میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کی چیز کا حوالہ نہ دے سکوں میری گردن پکڑ لیجئے گا. میں اکابرین کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اہل علم ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ چلتا ہوا ایک معاملہ مفتی صاحب خامخواہ اس کے اندر بول پڑتے ہیں. او بھائی خامخواہ کہاں بول پڑتے ہیں؟ اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، میدان معاشر میں ہم سے پوچھا جائے گا، سامنے کھڑا کیا جائے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے منع نہیں کیا، غرقوا جمیعا، سب کے سب غرق ہو جائیں گے. ہماری ذمہ داری ہم بولیں. اور یاد رکھیں ہمیشہ اپنے خواب بڑے کرو، ہمت بڑی کرو. آج کل کے دور میں بھی انقلاب پیدا کرنا ممکن ہے. میں بھی اسی زمانے میں کام کر رہا ہوں. آؤ سنڈے میں ذرا میرے آؤ، میں دکھاتا ہوں آپ کو. عالم اور مفتی کورس کروا رہا ہوں، اسکالر کورس. 100 سے ابو اسٹوڈنٹ میری کلاس میں، تخصص الفقہ میں. اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکر، ہاؤس وائف، جاب کرنے والے، ایک بھی دینی تعلیم کا داخلہ منع ہے اس کورس کے اندر. 100 سے ابو 8 سال کمپلیٹ ہوئے، صرف 8 اسٹوڈنٹ ایسے جنہوں نے کہا کہ ہاں مجبوری ہے اس سال ایگزام دے کر ہم فارغ ہونا چاہتے ہیں. باقی پوری کلاس نے کہا ہم 1 سال مزید پڑھیں گے آپ سے.